نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 پڑھیں گے، اور یہ مضمون جو آج آیت نمبر 164 میں یہ آلریڈی سورہ بقرہ میں بھی ریپیٹ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کا مقصد بتایا ہے کہ وہ کیا کس لیے مبعوث کیے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ کیا کریں، تلاوت کریں کتاب کریم کی، یعنی قرآن کریم کی وہ تلاوت کر کے آپ لوگوں کو یعنی امت کو سنائیں، ان کا تزکیہ کریں اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائیں۔ انشاءاللہ ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلا لفظ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد۔ ہم بہت مرتبہ اس کو پڑھ چکے ہیں۔ لام اور قد جب ایک ساتھ آتا ہے تو لام کیا ہوتا ہے؟ لام تاکید ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں ہی لفظ توکید یعنی بات میں زور اور ایمفیسس پیدا کرنے کے لیے، بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو لام ہے اس کو کہا جاتا ہے ایمفیٹک لام۔ ایمفیٹک لام، لام توقید۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر دونوں کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دونوں ہی، یہ قد بھی ایمفیٹک کے ایمفیسس کے لیے آتا ہے اور توقید کے لیے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، لام توقید ہے، پارٹیکل آف سرٹنٹی ہے یہ۔ ل، البتہ، اور قد مطلب تحقیق، یعنی سرٹنلی کا ہم ترجمہ کر سکتے ہیں، سرٹنلی۔ ٹھیک ہے، لقد سرٹنلی، یقیناً، بے شک، شیورلی۔ ٹھیک ہے، تو قد، البتہ یعنی بے شک، سرٹنلی، قد یعنی تحقیق، شیورلی سرٹنلی۔ ٹھیک ہے، البتہ تحقیق، بے شک، یقیناً، البتہ تحقیق، مننا۔ اب دیکھیں مننا جو ہے اس کے روٹ لیٹر ہے میم، نون، نون، یہ فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے۔ ٹھیک ہے، فعل ماضی مننا۔ اللہ رب العزت کا ایک نام ہے المنان۔ منان کا جو نام ہے اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ احسان کرنے والا۔ ٹھیک ہے، the one who bestow the favor۔ ٹھیک ہے، احسان کرنے والا۔ تو یہاں پر مننا کا مطلب کیا ہے؟ احسان، احسان کیا۔ لقد یقیناً، البتہ تحقیق، مننا احسان کیا، bestow a favor۔ ٹھیک ہے، احسان کیا، کس نے احسان کیا؟ اللہ، اللہ نے۔ میم نون نون اس کے روٹ لیٹر ہے، اسی سے اللہ کا نام المنان بنا ہے،
یہ روٹ لیٹر سے میم نون نون، منان من کا مطلب احسان کرنا، ٹھیک ہے. لقد البتہ تحقیق من نہ احسان کیا اللہ اللہ نے، اللہ نے. الف لام ہا اس کے روٹ لیٹر ہیں. یقیناً البتہ تحقیق احسان کیا اللہ اللہ نے، علی المؤمنین کس پر احسان کیا، علا علا کیا ہے، حرف جر ہے، حرف جر پرپوزیشن ہے. علا مطلب پر، اوپر، آن، اپون، اپون کس پر، المؤمنین، المؤمنین جی مؤمنوں پر. المؤمنین جو ہے ال سے بنا ہے، ال آ رہا ہے اس کے شروع میں. ال کا ترجمہ انگلش میں کیا ہوتا ہے، دا، اور اردو میں اس کا ترجمہ ہم نہیں کرتے ہیں. ال کیا کرتا ہے، کسی بھی کامن ورڈ کو پراپر یعنی خاص بنا دیتا ہے، عام کو خاص بنا دیتا ہے، کامن کو پراپر بنا دیتا ہے، نکیرہ کو معرفہ بنا دیتا ہے. تو کسی بھی ورڈ کو خاص کرنے کے لیے اس سے پہلے ال لگایا جاتا ہے. اور جو بھی ورڈ ال سے شروع ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں، اسم ہوتے ہیں، ناؤن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ناؤن ہوا کرتے ہیں. تو یہاں پر ال کا ترجمہ ہو گیا دا، مؤمن، حمزہ میم نون، میم کا مطلب ہوگا والا، اینا لگ گیا یہاں پر اینڈ میں تو وہ پلورل کے لیے ہو گیا، جمع کے لیے، جمع کے لیے. تو والا سے وہ کیا بن گیا، والے، ٹھیک ہے. میم اور اینا مل کے والے کا ترجمہ ہو جائے گا، پلورل یعنی جمع کا ترجمہ ہوگا. مؤمن یعنی ایک ایمان والا، مؤمنینا یعنی ایمان والے، بہت سارے ایمان والے. تو میم اور اینا مل کے والے کا ترجمہ ہو گیا. اور روٹ لیٹر بیچ میں کیا بچے، حمزہ میم نون، حمزہ میم نون. آمنا یعنی ایمان، ایمان والے، ٹھیک ہے. دا دا بلیورز، دا بلیورز، ٹھیک ہے، دا بلیورز ایمان والوں پر احسان کیا. البتہ تحقیق احسان کیا یا بے شک احسان کیا اللہ نے ایمان والوں پر. اب الا جو ہے حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے. تو جب ہم ترجمہ کریں گے اردو میں تو آگے کے ورڈ کو پہلے پڑھیں گے، حرف جر کو بعد میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اردو میں. اور انگلش میں جب پڑھیں گے تو سیدھا پڑھیں گے اپون دا بلیورز، اپون دا بلیورز، ٹھیک ہے. سرٹنلی اللہ بیسٹوڈ دا فیور اپون دا بلیورز، ٹھیک ہے. ال کا ترجمہ بھی آ جائے گا دا بلیورز. از بعثا، از کا ترجمہ ہوتا ہے جب، جب when، ٹھیک ہے. پاسٹ ٹینس کے لیے یوز ہوتا ہے یہ از، فعل ماضی کے لیے، ٹھیک ہے. از یعنی جب، جب، when. بعثا، بعثا فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے. روٹ لیٹر ہے اس کے با، عین، سا. بعثا مطلب ہی ریزڈ، اللہ نے مبعوث کیا مطلب اٹھایا، اس نے بھیجا، بھیجا. یا اچھی اردو میں ہم کریں گے مبعوث کیا، اللہ نے بھیجا، اللہ نے مبعوث کیا، اللہ نے بھیجا، ٹھیک ہے جی. اللہ نے بھیجا، اس نے بھیجا. اس جب بعثا اس نے بھیجا، اس نے مبعوث کیا، ہی ریزڈ کس، فیہم، جی بالکل بھیجا کا ترجمہ ہوگا اس جب بعثا اس نے بھیجا، فی ہم، فی اور ہم دو الگ الگ ورڈز ہیں، فی پلس ہم. فی حرف جر ہے، جر پرپوزیشن ہے. فی کا مطلب ہوگا میں، انسائڈ، ان کا ترجمہ ہوگا فی میں، امنگ، ٹھیک ہے. امنگ یا ان یا میں، اردو میں کا ترجمہ ہوگا کس میں، ہم، جی. ہم جو ہے ہم ہی ہوتا ہے، ہم کہیں یا ہم ایک ہی بات ہے، یہ ہے اٹیچ پروناؤن.
ضمیر متصل یعنی جڑا ہوا ہے، فی سے جڑ گیا ہم، تو اسی لیے ہم اس کو ضمیر متصل جڑا ہوا اٹیچ پروناؤن کہہ رہے ہیں۔ ہم کا مطلب ان میں، ان سب میں یا ان میں، ان سب میں یا ان میں، among them، ٹھیک ہے؟ تو فی مطلب among، ہم مطلب them، among them، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ فیہم، ان میں، یعنی among them، ٹھیک ہے؟ انگلش میں سیدھا ترجمہ ہوگا فی حرف جر ہے، اسی لیے آگے کے ورڈ کو ہم پہلے پڑھیں گے اردو میں اور پھر فی کو پڑھیں گے حرف جر کو۔ تو فی کا ترجمہ ہوگا among، اور ہم کا ترجمہ ہوگا them، ان میں، ٹھیک ہے؟ ان میں، ان میں کن میں؟ یہ ہم کی ضمیر جو ہے ایمان والوں کی طرف آ رہی ہے، ان ایمان والوں میں، ان مؤمنین میں۔ لقد البتہ تحقیق منا احسان کیا اللہ اللہ نے علا پر المؤمنین ایمان والوں پر، از جب بعثا بھیجا، فی میں ہم ان میں، اس نے بھیجا ان میں، کس کو بھیجا؟ رسولن، را سین لام اس کے روٹ لیٹر ہیں، رسولن ایک رسول، ٹھیک ہے؟ ایک رسول، میسنجر، میسنجر، ایک رسول ایک رسول، اور لام کے اوپر دو زبر آ رہے ہیں دیکھیں، تو جن لفظوں پر دو زبر، دو زیر یا دو پیش آتے ہیں وہ سب کیا ہوتے ہیں؟ اسم ہوتے ہیں، ناؤن ہوتے ہیں۔ تو رسول کیا ہے یہاں پر؟ اسم ہے، ناؤن، ایک رسول۔ اللہ نے احسان کیا ایک رسول بھیج کر، کس پر؟ ایمان والوں پر احسان کیا۔ من انفسہم، من حرف جر ہے، پریپوزیشن، من کا ترجمہ ہوگا from یا سے، اردو میں سے، انگلش میں from، ایک رسول سے، کس میں سے؟ انفسہم، انفس نفس کا پلورل ہے، نفسن کا پلورل ہے، انفس جمع ہے، ٹھیک ہے؟ نون فا سین اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ سیلفس، سیلفس کا ترجمہ ہوگا، پلورل ہے نا، نفسوں میں سے، ٹھیک ہے؟ نفسوں میں سے، جی، نفسوں میں سے، کس کی؟ ہم، ان کی نفسوں میں سے، ان کی جانوں میں سے، تو جانوں مطلب انہی میں سے۔ ہم کا ترجمہ ہم کرتے ہیں یہاں پر سیم ہے، اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل ہے، ہم مطلب ان میں سے، ان کی نفسوں میں سے۔ دیم سیلز، دیم کا ترجمہ ہوگا تو دیم سیلفس، یعنی ان کی نفسوں میں سے، ان کی جانوں میں سے۔ اب یہ من حرف جر ہے، اسی لیے انفس ورڈ کو ہم انفسہم کو پہلے پڑھیں گے اردو میں اور من کو بعد میں پڑھیں گے، تو کیا ہوگا ترجمہ؟ ان کی نفسوں میں سے، ان کی جانوں میں سے، یعنی انہی میں سے، among، from them selves، from them selves، ٹھیک ہے؟ ان کے اندر سے، یعنی کہ جو ایمان والے ہیں یا انسان جو تھے، بشر جو تھے، وہاں جو لوگ رہ رہے تھے عرب میں، وہیں پر سے اللہ رب العزت نے ایک شخص کو، ایک بشر کو چنا اور ان کو کیا بنا دیا؟ رسول بنا دیا۔ اب ان کا پرپس کیا تھا؟ ان کے بھیجنے کا، ان کی بعثت کا، ان کو کھڑا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ کیا کرتے تھے؟ لقد البتہ تحقیق منا احسان کیا اللہ اللہ نے علا پر المؤمنین ایمان والوں پر، اس جب بعثا اس نے بھیجا، یعنی اللہ نے بھیجا، فی میں ہم ان میں، کن میں؟ ایمان والوں میں، رسولن ایک رسول، من سے انفس نفسوں، ہم ان کی نفسوں میں سے، ان کی جانوں میں سے، انہی میں سے، among themselves، یتلو
اب یتلو اس کے روٹ لیٹر ہیں، یہ فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے، یتان کا یا ہے، یا مطلب وہ، اور روٹ لیٹر ہیں اس کے تا لام واو، تلو وہ تلاوت کرتے ہیں، وہ تلاوت کرتے ہیں، وہ تلاوت کرتے ہیں مطلب ہی ریسائٹنگ، ٹھیک ہے، ہی ریسائٹس یا ریسائٹنگ علیہم آیاتی ہی، تلاوت کرتے ہیں، تا لام واو اس کے روٹ لیٹر ہیں، ٹھیک ہے، تلو مطلب تلاوت کرنا، یا وہ تلو تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، علیہم، اب یہ اس کو بھی ہم ڈیوائڈ کریں گے، علا پلس ہم، علا حرف جر ہے، پریپوزیشن، علا کا مطلب ہوگا پر، اوپر، آن، اپون، ٹھیک ہے، تو علا ٹو یا اپون، آن، علا پر، ہم جو ہے پھر سے آیا ہے یہاں پر، دیکھیں بار بار آ رہا ہے، یہ کیا ہے، اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل، ہم مطلب ان سب پر، اپون دیم، آن دیم، آن دیم، ٹھیک ہے، کس پر، ان پر، یہ جتنے بھی ہم آ رہے ہیں وہ کس کے لیے آ رہا ہے، ایمان والوں کے لیے آ رہا ہے، اور ایک رسول من سے، انفس نفسوں میں، ہم ان کی نفسوں میں سے، ان کی جانوں میں سے، انہی میں سے، یا وہ تلو تلاوت کرتے ہیں، علا پر، ہم ان پر، یعنی ایمان والوں پر، اب یہ علا حرف جر ہے اس لیے ہم ورڈ کو ہم پہلے پڑھ رہے ہیں، علا کو بعد میں پڑھ رہے ہیں، ان پر، on them، on them to them، آیاتی ہی، اب یہ بھی دو ورڈز ہیں، آیات پلس ہی، یہ آیات جو ہے آیتن کا پلورل ہے، آیتن ایک آیت، اور آیاتن بہت ساری آیتیں، ٹھیک ہے، آتن اور آتن اینڈ میں آتا ہے، آتن اور آتن، یا پھر آتو یا آتی آ جائے، اس طریقے سے آئے، یا پھر اس طریقے سے آئے اینڈ میں، ٹھیک ہے، یہ ہی کو الگ کر دیجئے، آیاتی، تو یہ پلورل فیمیل ہوتا ہے، پلورل فیمیل، جمع مؤنث ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جمع کا صیغہ ہوتا ہے، تو ایک آیت نہیں، آیتیں، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا، ورسز، آیاتیں، آیتیں، یا ہم کہیں گے ورسز، اس کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں، حمزہ اس کے روٹ لیٹر ہے، حمزہ یا، حمزہ یا، اور یہ آیت کا پلورل ہے، آیتن کا پلورل ہے آیاتن، اس طریقے سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ دو پیج بھی ہو سکتا ہے، دو پیج بھی ہو سکتا ہے، ایک پیج بھی ہو سکتا ہے، یہاں پر دو زیر بھی ہو سکتا ہے، ایک زیر بھی ہو سکتا ہے، تو آتن یا آتن پر اینڈ ہوگا کوئی ورڈ تو وہ پلورل فیمیل ہوگا، جمع مؤنث ہوگا، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا، ورسز، آیتیں، آیتیں، کس کی آیتیں، ہی یہاں پر سنگولر کے لیے آتا ہے، اٹیچ پروناؤن ہے، جڑا ہوا ہے اسی لیے ہم اس کو اٹیچ پروناؤن کہتے ہیں، ضمیر متصل، ہی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، اس کی، his verses، اس کی آیتیں، اس کی کس کی، یہ ہی کی ضمیر جو ہے اللہ کی طرف جا رہی ہے، اس کی آیتیں، his verses، ٹھیک ہے، اس کی آیتیں یعنی اللہ کی آیتیں، تو سب سے پہلا کام کیا ہے، وہ تلاوت کرتے ہیں ان پر، ایمان والوں پر، یہ ہم جو ہے ایمان والوں کے لیے، اور یہ ہی جو ہے اللہ کے لیے ہے، وہ تلاوت کرتے ہیں ان پر یعنی ایمان والوں پر، آیات، آیات ہی اس کی آیتیں، اللہ کی آیتیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور اینڈ کا ترجمہ ہوگا انگلش میں، اور حرف عطف ہے،
حرف عطف کنجنکشن ہے جو جوڑنے کا کام کرتا ہے دو لفظوں، دو ورڈز، دو سینٹینسز کو. کنجنکشن حرف عطف، اس کا ترجمہ اردو میں ہوگا اور، انگلش میں ہوگا اینڈ. اور یزکی، اب یزکی اور ہم دو ورڈز ہیں. یزکی فعل مضارع ہے، فعل مضارع امپرفیکٹ ٹینس ہے. یتان کا یا ہے، یا کا مطلب ہوگا وہ. ٹھیک ہے. اور زکی کے روٹ لیٹر ہیں زکو، ز کاف واو، ز کاف واو. واو کی جگہ یا نے لے لی، زکی میں واو کی جگہ یا نے لے لی. کیوں لے لی؟ کیونکہ واو حرف علت ہے، حرف علت ویک لیٹر ہے. ٹھیک ہے. ویک لیٹر الف واو یا تین ویک لیٹر ہیں عربی میں جو ایک دوسرے کی جگہ کو لے لیا کرتے ہیں یا غائب ہو جاتے ہیں، یعنی ڈراپ ہو جاتے ہیں، حذف ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر واو کی جگہ یا نے لے لی. یا وہ زکی یعنی تزکیہ کرنا. تزکیہ کرنا مطلب پیوریفائی کرنا، کسی کو پاک کرنا. اور یا وہ زکو، زکو مطلب وہ تزکیہ کرتے ہیں. کون؟ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ تلاوت کرتے ہیں، وہ تزکیہ کرتے ہیں؟ رسول کی بات ہو رہی ہے. جتنے بھی یا آ رہے ہیں یہ سب رسول کے بارے میں آ رہا ہے کہ رسول جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، پہلے تو تلاوت کر کے سناتے ہیں اس کی آیتوں کی. ٹھیک ہے. پڑھ پڑھ کر لوگوں کو اللہ کی کتاب کی آیتیں سناتے ہیں. اور یا وہ، یا یتان کا یا ہے، یا مطلب وہ، ز کاف واو تزکیہ، تزکیہ دیٹ مینس پاک کرنا، پاک کرتے ہیں. ہی پیوریفائی، پیوریفائنگ. ٹھیک ہے. ہی پیوریفائز ہم دیم. ٹھیک ہے. وہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں. پاک کرنا مطلب کون سی پاکی؟ ظاہری پاکی بھی اور باطنی پاکی بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو ظاہری پاکی کے لیے بھی کیا کیا ہے؟ تعلیم دی ہے. اور باطنی یعنی دل کی پاکی کی بھی تعلیم دی ہے. ٹھیک ہے. تزکیے کا مطلب خاص طور پر جو ہوتا ہے وہ دل کی پاکی کو کہا جاتا ہے. لیکن ظاہری پاکی کے اوپر بھی اسلام نے بہت زیادہ فوکس کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا دوسرا پرپز ہے؟ پہلے تو تلاوت کرنا کتاب کا، اللہ کی آیتوں کا. اور یا وہ زکی تزکیہ کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں ہم ان کو. اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، جڑا ہوا ہے اس لیے متصل ہے، اٹیچڈ ہے. ہم مطلب ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں. جی فزیکلی بھی، انٹرنلی بھی، ہر طریقے سے. ان کا یعنی ایمان والوں کا. دیم، پیوریفائنگ دیم. اور یا وہ زکی تزکیہ کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں ہم ان کو. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور اینڈ حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے. اینڈ کا یا اور کا ترجمہ ہوگا واو یعنی اور. یعلمہم، یعلم یہ کیا ہے؟ فعل مضارع ہے. یعلمو فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے. روٹ لیٹر ہے اس کے عین، لام، میم. علامہ سے بنا ہے، علامہ مطلب ٹو ٹیچ. ٹھیک ہے. علامہ مطلب ٹو ٹیچ، سکھانا، ٹیچنگ کرنا. تو یہاں پر یعلمو یا یتان کا یا ہے، یا مطلب وہ، اور عین لام میم علم دیتے ہیں. یعلم یا وہ، عین لام میم روٹ لیٹر ہیں. علم مطلب سکھاتے ہیں، اور وہ ٹیچنگ کرتے ہیں، اور وہ سکھاتے ہیں. اینڈ ٹیچنگ دیم. ٹھیک ہے. اینڈ ہی ٹیچز
کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ٹیچنگ یا ٹیچرز، ٹھیک ہے. وہ اور یا وہ علم سکھاتے ہیں. ہم پھر سے مؤمنین کے لیے آ رہا ہے، ٹھیک ہے. ہم مطلب اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل. ہم مطلب ان کو، سکھاتے ہیں ان کو یعنی them، ٹیچنگ them. ان کو سکھاتے ہیں، کیا سکھاتے ہیں؟ الکتاب والحکمہ. الکتاب، ال سے شروع ہو رہا ہے، ال کا ترجمہ انگلش میں دا ہوگا، اردو میں ہم اس کا ترجمہ نہیں کریں گے. ال کسی بھی ورڈ کو خاص کرنے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو الکتاب یہاں پر کاف تابا اس کے روٹ لیٹر ہیں. کتبہ، کتاب مطلب کتاب، اور الکتاب مطلب دا بک. تو خاص کتاب کون سی ہے؟ قرآن کریم، ٹھیک ہے. تو الکتاب دا بک، دا بک خاص کتاب. تو خاص کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کتاب. وہ اور یا وہ علم سکھاتے ہیں، وہ سکھاتے ہیں ان کو الکتاب کتاب. والحکمہ و اور، اینڈ حرف عطف ہے، کنجنکشن، واو یعنی اور. حکمت، حکمت کے روٹ لیٹر ہیں ہا کاف میم، اور یہ گول تا پر اینڈ ہو رہا ہے تو یہ روٹ لیٹر اس کے سوری ال سے شروع ہو رہا ہے. ال کا ترجمہ ہوگا دا. ہا کاف میم اس کے روٹ لیٹر ہیں، ٹھیک ہے. حکمت گول تا پر جو اینڈ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے یہ پتا چل رہا ہے یہ فیمیل ورڈ ہے، ٹھیک ہے. جو ورڈ گول تا پر اینڈ ہوتے ہیں وہ فیمیل ورڈز ہوتے ہیں. حکما حکمت یعنی حکمت. دا وزڈم، وزڈم، ٹھیک ہے. ہا کاف میم، حکمہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پختہ ہونا، پکا ہونا. روٹ لیٹر کا میننگ ہم بتا رہے. ہا کاف میم کا مطلب ہوتا ہے روٹ لیٹر کا کسی چیز کا پکا پختہ ہو جانا، ٹھیک ہے. تو حکمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عقل کی پختگی، عقل کا پکا ہونا. وزڈم یعنی ریزننگ آ جانا، کسی بھی چیز کا وائی، کسی بھی چیز کا کیوں سمجھ میں آنے لگنا. تو کیا سکھاتے ہیں؟ ریزننگ سکھاتے ہیں، حکمت سکھاتے ہیں، وزڈم سکھاتے ہیں. کتاب اور حکمت. تو کیا تین کام بتائے اللہ کے رسول کے؟ وہ رسول انہی میں سے ہیں، ان کے نفسوں میں سے مطلب انہی میں سے ہیں. یا وہ تلو تلاوت کرتے ہیں علا پر ہم ان پر آیات، آیات ہی اس کی آیتیں یعنی اللہ کی آیتیں. وہ اور یا وہ زکی تزکیہ کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں، پیوریفائی کرتے ہیں، ہم ان کو یعنی ایمان والوں کو. وہ اور یا وہ علم سکھاتے ہیں ہم ان کو یعنی ایمان والوں کو الکتابہ کتاب، و اور الحکمت حکمت، ٹھیک ہے. تو اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر کہ اس نے بھیجا انہی میں سے ایک رسول جو کیا کرتے ہیں؟ تلاوت کرتے ہیں اس کی آیتوں کی، اور وہ تزکیہ پاکی کرتے ہیں ان کی، اور وہ سکھاتے ہیں ان کو کتاب اور حکمت، ٹھیک ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. و اور اینڈ حرف عطف ہے، کنجنکشن، واو یعنی اور. ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. و اور ان کا ترجمہ ہوگا، دیکھیں یہاں پر ان کا ترجمہ بے شک میں بھی آ سکتا ہے. ان کا اصل ترجمہ ہے اگر، if، ٹھیک ہے، if. لیکن کبھی کبھی جملوں کے حساب سے لفظ کے ترجمے میں بھی تبدیلی آتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر if یا اگر کا بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ترجمہ بہت سارے اس میں ترجموں میں although کا کیا ہوا ہے. although بے شک، indeed کا بے شک، اور اگر، کانو، ٹھیک ہے، اور اینڈ اف، اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر جو سوٹیبل، زیادہ سوٹیبل ترجمہ ہے وہ ہے بے شک، یقیناً. although کانو کیا ہے؟ پاسٹ ٹینس ہے. اصل ترجمہ ان کا اگر ہی رہے گا، ٹھیک ہے، اف ہی رہے گا، ہم اس کو چینج نہیں کریں گے. لیکن یہاں پر جو بہت سارے آتھرز ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ بے شک یا although میں کیا ہے. وہ اور ان اگر، اگرچہ آپ کہہ سکتے ہیں، اور اگرچہ، اور اگرچہ، ٹھیک ہے. کانو، کانو ہے پاسٹ ٹینس،
فعل ماضی. کانو کے روٹ لیٹر ہیں، واو الف سے شروع ہو رہا ہے، واو الف سوری واو الف پر ختم ہو رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ پلورل کے لیے ہوگا، جمع کے لیے. ٹھیک ہے، جمع کے لیے ہوگا، پلورل کے لیے ہوگا. واو الف مطلب وہ سب. ٹھیک ہے، کانا کے روٹ لیٹر ہیں کاف واو نون، کاف واو نون. اور کاف واو نون روٹ لیٹر کے 3 ترجمے ہوتے ہیں، ہے، تھا، ہونا. تو یہاں پر واو الف مطلب دے، اور کاف واو نون کا مطلب ور، دے ور، وہ سب تھے، وہ سب تھے. ٹھیک ہے، وہ سب تھے. من قبلو، من حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. من مطلب سے، فرام. قبل مطلب قاف با لام اس کے روٹ لیٹر ہے. قبل مطلب پہلے، قبل مطلب پہلے، بیفور، بیفور. قبل پہلے سے، کس کے پہلے سے؟ یعنی ان کی بعثت کے، رسول کی بعثت، رسول کے بھیجنے سے پہلے سے کیا تھے؟ لفی ضلال مبین. لفی، 2 ورڈز ہیں، لام تاکید ہے، لام توقید ایمفیٹک لام ہے، ایمفیسس کے لیے آتا ہے، بات میں زور پیدا کرنے کے لیے. لام البتہ، بے شک، یقیناً، سرٹنلی، شیورلی. ٹھیک ہے، یقیناً، بے شک. فی پھر سے آ رہا ہے، البتہ یا بے شک، فی میں، فی میں. ان کیا ہے؟ یہ حرف جر، پریپوزیشن. کس میں تھے؟ البتہ، فی میں، ضلال مبین. ضلال مبین، یہ جڑوا ورڈز ہیں. ٹھیک ہے، یہ صفت اور موصوف کہلائیں گے، یعنی ناؤن اینڈ ایڈجیکٹو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ جو ایک جیسے جڑوا ورڈز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ موصوف صفت. پہلا ورڈ ہوتا ہے موصوف، دوسرا ورڈ ہوتا ہے صفت. صفت مطلب ایٹریبیوٹ، ایڈجیکٹو. اور یہ ہوتا ہے پہلا ورڈ ناؤن. ٹھیک ہے، ناؤن اینڈ ناؤن اینڈ ایڈجیکٹو. تو ہم اردو میں یا انگلش میں پہلے کیا لے کر آتے ہیں؟ ایڈجیکٹو لاتے ہیں، پہلے صفت آتی ہے، اس کے بعد ناؤن آتا ہے. جیسے ہم نے اگر کہنا ہے چھوٹی لڑکی، اچھا بچہ، تو ہم اچھا پہلے کہیں گے پھر بچہ کہیں گے. لیکن عربی زبان میں الٹا ہوتا ہے، بچہ اچھا، لڑکی چھوٹی، اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دلال کا مطلب ہوگا گمراہی، مبین مطلب کھلی. تو گمراہی کھلی، لیکن اب ترجمہ کرتے وقت کیا کریں گے؟ کھلی گمراہی. تو اب یہاں پر دلال، دواد، لام، لام اس کے روٹ لیٹر ہیں. ولد دولین جو ہم پڑھتے ہیں روزانہ، وہی روٹ لیٹر ہیں یہ. دلال مطلب گمراہی. ٹھیک ہے، ایرر، گمراہی، ایرر. کیسی؟ مبین. مبین کے روٹ لیٹر ہیں با یا نون، با یا نون. مبین، مبین کا مطلب ہوتا ہے کھلی، واضح، کلیئر، اپیرنٹ. ٹھیک ہے، کلیئر، کلیئر ایرر، کھلی گمراہی. ٹھیک ہے، کھلی گمراہی میں تھے. یعنی اللہ نے کہا کہ نبی کے آنے سے پہلے تم کیا تھے؟ تم کھلی گمراہی میں بھٹک رہے تھے، تم کھلی گمراہیوں میں تھے. جب نبی آ گئے تو تمہارے لیے کیا ہو گیا؟ انہوں نے تم پر آیتیں تلاوت کی، انہوں نے تمہارا تزکیہ کیا، انہوں نے کتاب اور حکمت سکھائی، اور تمہیں گمراہی سے نکال کر روشنی کی طرف، ہدایت کے نور کی طرف لے آئے. ٹھیک ہے، وہ اور ان بے شک، یا اور اگرچہ، کانو واولفو سب کانا تھے، من سے قبل پہلے سے، اس سے پہلے. یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اس سے پہلے.
لا البتہ، فی میں، ضلال گمراہی، مبین کھلی کھلی گمراہی میں۔ اب یہ فی کیونکہ حرف جر ہے، اسی لیے ہم الٹا ترجمہ آگے کے ورڈ کو پہلے پڑھ لیں گے اور فی کو بعد میں پڑھیں گے۔ تو کیسا ترجمہ ہوگا؟ کھلی گمراہی میں، تم کیا تھے؟ کھلی گمراہی میں تھے، اور اللہ نے تم پر احسان کر دیا ایمان والوں پر رسول بھیج کر۔ ٹھیک ہے، دوبارہ سے آیت کو دیکھتے ہیں۔ لا البتہ، قد تحقیق، بے شک، مننا احسان کر دیا، اللہ نے، علی پر، المؤمنین ایمان والوں پر، اس جب بعثا بھیجا، فی میں، ہم ان میں، جب، اس جب بعثا اس نے بھیجا یعنی اللہ نے بھیجا، فی میں، ہم ان میں، یعنی ایمان والوں میں، یہ ہم کی جو ضمیر ہے ایمان والوں کی طرف آ رہی ہے، ان میں، رسولن ایک رسول، من سے، انفس نفسوں، ہم ان کی نفسوں میں سے، ان کی جانوں میں سے، انہی میں سے۔ ٹھیک ہے، انہی میں سے بھی ہم ترجمہ کر سکتے ہیں۔ یتلو، یا وہ، تلو تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، علا پر، ہم ان پر، تلو یہ جو ہے نا تلاوت کے روٹ لیٹر ہیں اور یہ الف اس میں ایکسٹرا ہے، یا وہ، تلو تلاوت کرتے ہیں، علا پر، ہم ان پر، آیات آیات ہی، اس کی آیتیں، اس کی ورسز، وہ، اور، یا وہ، زکی تزکیہ کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں، ہم ان کو یعنی ایمان والوں کو، وہ، اور، یا وہ، علم سکھاتے ہیں، ہم ان کو یعنی ایمان والوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ الکتاب کتاب، و، اور، الحکمت حکمت، بک اینڈ وزڈم، و، اور، ان، اگرچہ، کانو، واولف، وہ سب، کانا تھے، من سے، قبل پہلے، اس سے پہلے، لا البتہ، فی میں، ضلال گمراہی، مبین کھلی کھلی گمراہی میں، وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ البتہ تحقیق احسان کیا اللہ نے ایمان والوں پر جب اس نے بھیجا ان میں، یعنی ایمان والوں میں، ایک رسول ان کی نفسوں میں سے، انہی میں سے، وہ تلاوت کرتے ہیں ان پر اس کی آیتوں کی یعنی اللہ کی آیتوں کی، اور وہ تزکیہ کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں ان کو، اور وہ سکھاتے ہیں ان کو کتاب اور حکمت، اور اگرچہ وہ سب تھے اس سے پہلے، البتہ کھلی گمراہی میں، اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ البتہ تحقیق احسان کر دیا اللہ نے ایمان والوں پر جب اس نے بھیجا ان میں ایک رسول انہی میں سے، وہ تلاوت کرتے ہیں ان پر اس کی آیتوں کی، اور وہ پاک کرتے ہیں ان کو، اور وہ سکھاتے ہیں ان کو کتاب اور حکمت، اور اگرچہ وہ سب تھے اس سے پہلے، البتہ کھلی گمراہی میں۔ تو اللہ نے بتا دیا یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ تمہیں اللہ نے ایک رسول دیا، جو رسول کیا کرنے والے تھے؟ تمہارا تزکیہ کرتے تھے۔ اچھا دیکھیں، یہ جو علم آ گیا، کتاب کو سکھانے میں تلاوت بھی آ گئی۔ ٹھیک ہے، کتاب کو سیکھنا مطلب اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، جو بھی کتاب کا حق ہے، وہ 5 جو حقوق ہے ایمان والے پر، کتاب کا، قرآن کا، کہ اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کو مطلب سب سے پہلے تو اس کو پڑھنا، اس کی تجوید اور اس کے ساتھ، پھر اس کو سمجھنا، اس کے معنوں کو سمجھنا، پھر اس کے بعد کیا کرنا؟ اس کے اوپر عمل کرنا، اس کے بعد اس کو آگے پہنچانا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ قرآن کریم کا حق ہے ہر ایمان والے پر، ہر مسلمان پر۔ یہ علم جو ہے، کتاب کا علم، اس میں تلاوت خود بخود آ جاتی ہے، لیکن تلاوت اللہ نے یہاں پر الگ سے مینشن کی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ کتاب کو سیکھنا تو ہے ہی فرض، لیکن اس کی تلاوت کو ریگولر کرنا، اس کو پڑھنا، وہ بھی الگ سے فرض ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم اگر اس کو نہیں سیکھے ہوئے ہیں تو اس کی تلاوت پر پہلے فوکس کر کے اس سے سیکھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو تلاوت علم کا، تعلیم کا حصہ ہے، لیکن تلاوت کو الگ سے مینشن کر کے اس کی امپورٹنس بتا دی گئی کہ کتاب کو پڑھنا ریگولر بیسس پہ کتنا زیادہ اہم ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھتے تھے، نمازوں میں، رات کی نماز میں، تہجد کی نماز میں، تو اس کی تلاوت اور پھر اس کا علم حاصل کرنا، یہ دونوں ہی کیا ہے؟ ایمان والوں پر فرض ہے، اور اللہ نے یہ احسان کیا ہے قرآن کریم دے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 165۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا قلتم ان هذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر. آیت نمبر 165. اولما، ا و لما تینوں الگ الگ لفظ ہیں. ا کیا، مطلب کیا، ٹھیک ہے. یہ اور حل جو ہوتا ہے یہ سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور کون سے سوال کے لیے؟ جس کا جواب ہاں یا نہیں میں ہو. ہاں یا نہیں میں جس کا جواب ہو اس کے لیے اور حل کا سوال استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ریٹوریکل کوشچنس کے لیے. تو مطلب کیا، و اور، اینڈ حرف عطف ہے، کنجنکشن واو یعنی اور. کیا اور لما. لما مطلب جب. لما مطلب، لما ایک ہی ورڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کو الگ الگ نہیں کرنا ہے. لما مطلب جب، when، جب. کیا اور جب. کیا اور جب. لما، لما مطلب جب. اصابتکم، اصابت، اصابت جو ہے فعل ماضی ہے. امپرفیکٹ، سوری پاسٹ ٹینس ہے. اس کے روٹ لیٹر ہیں سواد، واو، با. سواد، واو، با. اس کے آخر میں آ رہا ہے تا کے اوپر سکون. تا کے اوپر سکون جب پاسٹ ٹینس میں آتا ہے تو وہ فیمیل کے لیے آتا ہے، فیمیل ورڈ کے لیے آتا ہے. اور فیمیل ورڈ کیا ہے؟ مصیبت. دیکھیں گول تا پر اینڈ ہو رہا ہے مصیبت، تو وہ فیمیل ورڈ ہے. تو یہ جو فیمیل فیمینن ہے مصیبت، اس کے لیے اصابت آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اصابہ کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا. یہ پہلے بھی ہم ورڈ پڑھ چکے ہیں، سواد واو با. اصابہ کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، ٹو ریچ. ٹھیک ہے، اصابت پہنچی. کیا، و اور لما جب. اصابت پہنچی، کم کیا پہنچی؟ مصیبت. ٹھیک ہے، مصیبت پہنچی کم. کم یہاں پر کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن. کم ہے اٹیچ پروناؤن. جیسے ہم تھا ویسے ہی کم ہے اٹیچ پروناؤن. ضمیر متصل جڑا ہوا ہے. ضمیر متصل کم مطلب تمہیں، تم سب کو. یو آل. تو اصابہ مطلب اسٹرک، پہنچنا. سوری، اسٹرک، اسٹرک یو، پہنچی تمہیں، پہنچی تمہیں. کیا، و اور لما جب. اصابت پہنچی یعنی اسٹرک، کم یعنی یو آل جب تمہیں پہنچی کیا؟ مصیبتن، مصیبت. اصابہ یصیبو اسی کے روٹ لیٹر ہیں سیم مصیبت کے بھی. مصیبت مطلب پریشانی، تکلیف، مصیبت. اردو میں ہم مصیبت ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈیزاسٹر، مصیبت. کیا، و اور لما جب. اصابت پہنچی کم تم کو. پہنچی ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ مصیبت فیمیل ہے. ٹھیک ہے، پہنچی تمہیں مصیبت. قد، قد لقد میں بھی آیا تھا. یہ کیا ہے؟ ایمفیسس کے لیے. قد مطلب تحقیق، بے شک، یقیناً، سرٹنلی، شیورلی. کوئی بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں اس میں. وہ او کیا اور لما جب. اصابت پہنچی کم تم کو مصیبت، مصیبت. قد یقیناً، تحقیق. اصب تم، اصب تم. اب یہ بھی فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے. روٹ لیٹر ہے سواد واو با. اصب، اصب کا تم. اصب کا مطلب ہے ہوگا پہنچانا، پہنچانا. پہنچائی، پہنچائی. پہنچائی
You had struck. اور تم مطلب تم نے پہنچائی. You had struck. ٹھیک ہے، تم کو پہنچی تو تم نے بھی پہنچائی تھی مصیبت. یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی جنگ احد کے تعلق سے فرما رہے ہیں کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو نقصان ہوا. کیا نقصان ہوا؟ ان کے 70 صحابہ شہید ہو گئے. اللہ نے کہا کہ جب تمہیں مصیبت پہنچی ہے تو اس سے پہلے تم بھی ان کو بدر میں مصیبت پہنچا چکے ہو. یعنی بدر میں کیا ہوا تھا؟ 70 ان کے کافر مارے گئے تھے، 70 قیدی بنائے گئے تھے. بڑے بڑے سردار جو تھے مکہ کے، جو کافروں کے سردار تھے، وہ مارے گئے تھے. اور جو 70 لوگ تھے ان کو قیدی بنایا گیا تھا. تو تم نے تو ڈبل ان کو کیا پہنچائی تھی؟ مصیبت پہنچائی تھی، ڈبل ان کا بدلہ لے چکے تھے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ اس مصیبت پہ پریشان مت ہو، تم آلریڈی ان کو بہت بہت کچھ مطلب ان سے چھن چکا ہے. جو تم سے چھنا ہے اس سے زیادہ ان لوگوں سے چھینا گیا ہے. ٹھیک ہے. کیا ہوا؟ اور لما جب اصابت پہنچی تم کو مصیبت مصیبت، قد تحقیق بے شک، اسب تم نے پہنچائی. مطلب پہنچائی، تم نے پہنچائی مثلیہا. مثلیہا، مثلی اور ہا دو ورڈز ہیں. مثل مطلب مثال، جیسی. مثل مطلب مثال، میم سا لام اس کے روٹ لیٹر ہیں. مثل مطلب مثال یعنی جیسی. ٹھیک ہے، جیسی. لیکن یہاں پر دیکھیں مثلی ہے. مثل مثلی، تو یہ مثلینی ہے ایکچولی میں. کیا ہے؟ اینی. اینی. تو ہم نے آپ کو بتایا تھا آنی اور اینی. ہم نے اس سے ورڈ پہلے پڑھا تھا جم آنی، التقطا جم آنی، دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں. تو جب بھی دو کے لیے آئے گا نا تو آنی اور اینی اینڈ میں آئے گا. آنی اور اینی، آنی اور اینی. لیکن کبھی کبھی جب آگے اٹیچ پروناؤن جڑتا ہے، ضمیر متصل جڑتا ہے، تو یہ نون ڈراپ ہو جاتا ہے اور ای رہ جاتا ہے بس. ای، ای یا آنی یا اینی میں ای رہ جائے گا. دیکھیں مثلئی، مثلئی. تو یہ کیا تھا؟ مثلینی تھا، مثلینی تھا. تو مثلینی کا مطلب ہوتا ہے دو گنا، دو مثال یعنی دو گنا. سوری، لکھتے ہیں پورا ورڈ. مثلئی نی. کیا دکھ رہا ہے یہاں پر؟ صرف مثلئی دکھائی دے رہا ہے. یہ ہا کو ابھی چھوڑ دیجئے. مثلئی دکھائی دے رہا ہے، مثلئی. تو یہ کیا ہے؟ اس میں سے نون ڈراپ ہو گیا ہے. کیوں ڈراپ ہو گیا ہے؟ یہ ہا کو جوڑنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ بن گیا مثلئی ہا، دو گنا. دو مثال یعنی دو گنا، دو دگنی مثال. دو مثال یعنی دو گنا، ڈبل یعنی ٹوائز. ٹھیک ہے، ٹوائز کا ترجمہ ہوگا. مثلئی دو مثال، دو گنا، دگنی یعنی ٹوائز. ٹھیک ہے، یہ ترجمہ ہوگا اس کا. تو آپ لوگ سمجھ گئے یہاں پر مثلینی تھا لیکن یہاں پر نون ڈراپ ہو گیا تو وہ مثلئی دکھائی دے رہا ہے. یا آنی اینی سے دو بنتا ہے. کسی بھی چیز کو آپ دو بنانے کے لیے آنی اینی لگا دیں تو وہ دو ہو جائے گا. کتاب کتابانی کتابینی، قلم قلمانی قلمینی، اور قمیص قمیصانی قمیصینی، مثل مثلانی مثلینی. اس طریقے سے پھر اس کا نون ڈراپ کر دیا گیا جوڑنے کے لیے، ہا کو جوڑنے کے لیے، تو مثلئی بچ گیا. تو اس دو گنا، دو مثال، دو دو ڈبل. ٹھیک ہے. تم نے پہنچائی مثلئی ڈبل، ہاں اس کے ڈبل. اس کے مطلب یہ اٹیچ پروناؤن ہے.
ضمیر متصل ہے، ہاں مطلب اس کی دو گنا، ٹوائز آف اٹ، اٹ کا ترجمہ کریں گے ہم، اٹ اس کی دوگنی، اس کی کس کی، یہاں کی ضمیر جو ہے مصیبت کی طرف جا رہی ہے، اس مصیبت کے دگنی مصیبت تم ان کو پہنچا چکے ہو جتنی مصیبت تمہیں پہنچی۔ کیا، اور جب، لما، کیا و اور لما جب، اصابت پہنچی تم کو مصیبت مصیبت، قد یقیناً، اصب پہنچا دیا تم نے، پہنچایا تم نے، مثلئی دگنی، ہاں اس کی دگنی، یعنی اس مصیبت کی دگنی مصیبت تم نے پہنچا دی ہے۔ قل تم ان ھذا، اور پھر بھی تم کیا کہہ رہے ہو، قل تم، یہ پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے، قل اور تم، قاف واو لام اس کے روٹ لیٹر ہیں، واو اس میں سے ڈراپ ہو گیا کیونکہ ویک لیٹر ہے، حرف علت ہے، قول مطلب کہا یا کہتے ہو، کہا، سیڈ، کس نے کہا، تم نے کہا، یو سیڈ، تم کہہ رہے ہو، تم نے کہا، تم نے کیا کہا، ان ھذا، انا، انا یہ ورڈ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یہ انا وہ والا انا نہیں ہے جو انا انا میں پڑھتے ہیں، انا مطلب کہاں سے، تم کہہ رہے ہو کہاں سے، کہاں، فرام ویئر، ٹھیک ہے، کہاں سے، یہ سوال کے لیے، یہ والا انا نہیں ہے، اس انا کا مطلب بے شک ہوتا ہے، دیٹ ہوتا ہے، یہ کھڑی زبر کے ساتھ یا کے ساتھ ہے، یہ انا سوال کے لیے آتا ہے، یہ بے شک کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سوال کے لیے، انا کہاں سے، جب ہم نے پڑھا تھا مریم علیہ السلام کے بارے میں، تو کہاں سے ہوگی میری اولاد، انہوں نے کہا تھا انا، تو کہاں سے، ان لکی حاضا، نہیں سوری، زکریا علیہ السلام نے کہا تھا جب انہوں نے محراب میں دیکھا تھا مریم علیہ السلام کے پاس بہت سارے فروٹس ہیں، تو کہا تھا یا مریم ان لکی حاضا، یہ کہاں سے آیا تمہارے پاس، تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو انا کا مطلب ہوتا ہے کہاں سے، فرام ویئر، انا کہاں سے، حاضا دس، اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ، اس میں اشارہ یعنی ڈیمونسٹریٹو پروناؤن، دس، یہ انگلش میں دس اور اردو میں ہوگا یہ، مطلب یہ مصیبت کہاں سے آ گئی، ہمیں کیسے آ گئی، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اللہ نے کہا کہ دیکھو مصیبت آئی ہے، تو یہاں پر اللہ اس کا ریزن بتائیں گے، ٹھیک ہے، اللہ اس کا جواب دیں گے، کیا وہ اور لما جب، اصابت پہنچی تم کو، مصیبت کوئی مصیبت، قد یقیناً، اسب پہنچا دی تم نے، مثلئی ڈبل دگنی، ہاں اس کی دگنی، یعنی اس مصیبت کی دگنی تم نے ان کو پہنچا دی ہے، قل تم کہہ رہے ہو یا تم نے کہا، انا کہاں سے، ہاضا یہ کہاں سے یہ آ گیا، مطلب یہ مصیبت ہم پر کہاں سے آ گئی، قل، اب یہ حکم ہے، حکم امر ہے، یعنی آرڈر ہے، کمانڈ ہے، قل کہہ دیجئے، کہہ دیجئے، فرما دیجئے، سے، قاف واو لام اس کے روٹ لیٹر ہیں، آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، ہوا من عند انفسکم، ہوا وہ، ہوا وہ، اٹ، ہوا کیا ہے، ڈیٹیچ پروناؤن، دیکھیے جڑا ہوا نہیں ہے، یہ ڈیٹیچڈ ہے، ڈیٹیچ پروناؤن، ضمیر منفصل، فاصلے سے ہے اسی لیے ہم اس کو منفصل کہتے ہیں، فاصلے سے، جڑا ہوا نہیں ہے، قل آپ کہہ دیجئے، ہوا وہ، اٹ، من حرف جر ہے، پریپوزیشن، من مطلب سے، فرام، عندی، عندی مطلب پاس، عندہ مطلب کیا ہوتا ہے، پاس، فرام،
نیئر، پاس سے، کس کے پاس سے؟ انفسکم، انفسکم دو ورڈز ہیں، انفس، نون سین کا پلورل ہے یہ، نفسن کا پلورل ہے، انفس جمع ہے، نفس مطلب ایک جان، انفس مطلب بہت ساری جانیں، سیلفز کا ترجمہ کریں گے ہم، سیلف کی بجائے سیلفز کا پلورل کا ترجمہ کریں گے، نفسوں میں، نفسوں سے، جانو، جانو یا نفسو، کم تمہاری، کم کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل ہے، تمہاری نفسو، تمہاری نفسو، یور سیلفز، یور سیلفز، تمہاری اپنی نفسوں کی وجہ سے، یعنی تمہاری ہی کمی، تمہاری ہی کوتاہیوں کی وجہ سے یہ کیا ہوا؟ مصیبت آ گئی، یعنی یہاں پر کوئی بلیم گیم نہیں چلے گا، اللہ کے اوپر الزام نہ ڈالو، کسی اور پر الزام نہ ڈالو، یہ مصیبت جو آئی ہے وہ تمہاری کوتاہی، تمہاری غلطی کی وجہ سے آئی ہے۔ تو وہاں پر کیا ہوا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا اس میں کیا کی تھی؟ کمی ہو گئی تھی، تو اس کی وجہ سے، اس معصیت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، پورا سینیریو پلٹ گیا، پورا جو مطلب جو کیا آ رہی تھی، کامیابی ہاتھ آ رہی تھی، اور شکست میں وہ بدل گئی تھی۔ کیوں بدل گئی تھی؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا پہاڑ سے نہیں اترنا، اور وہ لوگ اتر گئے تھے تو پیچھے سے حملہ ہو گیا، اور جو کامیاب ہونے والے تھے وہ شکست میں تبدیل ہو گئی تھی، آلموسٹ شکست ہو گئی تھی، بعد میں تو پھر اللہ نے دوبارہ سے کامیابی عطا کر دی تھی، لیکن بیچ میں جو شکست کی طرف جنگ جانے لگی اس کی وجہ سے 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جو تھے دندان مبارک شہید ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم آیا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر کیا کہا اللہ نے کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہاں سے آئی ہے مصیبت، آپ کہہ دیجئے کہ وہ تمہاری نفسوں کے پاس سے ہے، یعنی تمہارے اپنے کیے کی وجہ سے ہے، تمہاری نفسوں کے پاس سے مطلب تمہارے اپنے کیے کی وجہ سے ہے، انا بے شک، انڈیڈ، انڈیڈ بے شک، اللہ، الف لام ہا اس کے روٹ لیٹر ہیں، اللہ مطلب اللہ، بے شک اللہ، علا، علا حرف جر ہے، پہلے بھی ہم نے پڑھا پچھلی آیت میں، پریپوزیشن، علا مطلب پر، آن، ٹھیک ہے، آن، اپون، کس پر؟ علا کلی، کلی مطلب ایوری، تمام، ہر، کاف لام لام اس کے روٹ لیٹر ہیں، کلی مطلب تمام، ہر، شیئن، شیئن مطلب شین یا حمزہ اس کے روٹ لیٹر ہے، شیء مطلب چیز، ہر چیز، ایوری تھنگ، کلی مطلب ہر، ایوری، شیئن مطلب چیز، تھنگ، ہر چیز پر، علی حرف جر ہے اس لیے آگے کے ورڈ کو ہم پڑھ لیں گے پہلے، ہر چیز پر، بے شک اللہ، انا بے شک اللہ، اللہ علا پر، کلی ہر، شیئن چیز پر، قدیر، قدیر اللہ کا ایک صفتی نام ہے، ایک ایٹریبیوٹ ہے، قاف دال را اس کے روٹ لیٹر ہیں، قدیر مطلب قدرت رکھنے والا، قدرت رکھنے والا، all powerful، all powerful، یعنی اللہ ہر چیز پر پار رکھتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کو اللہ رب العزت ہر چیز پر قدیر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، انا بے شک اللہ، اللہ علا پر، کلی ہر، شیئن چیز، ہر چیز پر، قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ دوبارہ سے کیا ہوا؟ اور لما جب اصابت پہنچی تم کو مصیبت، مصیبت، قد تحقیق، اسب تم پہنچائی، اسب پہنچائی، تم نے پہنچائی، مثلئی دو گنا، ہاں اس کی دو گنا، یعنی دگنی، اس کی دگنی مصیبت پہنچائی، قل تم، قل کہا، تم نے کہا، انا کہاں سے، ہاذا یہ کہاں سے آئی، یعنی یہ مصیبت کہاں سے آ گئی، قل آپ کہہ دیجئے، ہوا وہ،
من سے اندی پاس سے ہے، انفسی نفسوں کم تمہاری نفسوں کے پاس ہے، یعنی تمہارے اپنے کیے کی وجہ سے، تمہاری اپنی نفسوں کی وجہ سے ہے۔ انا بے شک اللہ، اللہ اللہ پر، کلی ہر شیء چیز پر، ہر چیز پر، ہر چیز پر، قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ کیا اور جب پہنچی تمہیں مصیبت، یقیناً پہنچائی تم نے اس سے دگنی مصیبت، یہاں پر مصیبت لکھا ہوا نہیں ہے، اس کی مطلب اس مصیبت کی دگنی مصیبت۔ کیا اور جب پہنچی تمہیں مصیبت، تحقیق پہنچائی تم نے اس کی دگنی، یعنی اس کی دگنی مصیبت، تم نے کہا کہاں سے ہے یہ، کہاں سے آئی یہ، آپ کہہ دیجئے وہ تمہارے نفسوں کے پاس سے ہے، یعنی تمہارے اپنے کیے کی وجہ سے ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تمام چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے یہاں پر بیان کر دیا کہ جو انسان کو مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، وہ کس وجہ سے ہوتی ہیں، اس کی اپنی لائی ہوئی ہوتی ہیں، وہ اپنے آپ اپنے ہاتھوں کی وجہ سے، اپنی غلطی اور کوتاہیوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی اور معصیت کی وجہ سے کیا کرتا ہے، اپنے اوپر مصیبت لے کر آتا ہے۔ اس میں کوئی نہ اللہ رب العزت یہاں پر بتا دیا کہ نہ اللہ نے نہ اللہ کے رسول کی وجہ سے یہ مصیبت آئی، یہ تمہارے اپنے کیے کی وجہ سے مصیبت آئی ہے۔ تو یہاں پر یہ شوق ایک مت کرو کہ یہ کہاں سے آ گئی، یہ ایسے کیسے ہو گیا۔ یہ ایسے ہو گیا کہ تم سے جو معصیت ہوئی، تم سے جو نافرمانی جو کوتاہی ہوئی، اس کی وجہ سے یہ مصیبت آئی۔ اور بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے۔ تو یہ اس حیرانی کو دور کرنے کے لیے جو وہ ان لوگوں نے دکھائی کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ پاسا کیسے پلٹ گیا، یہ کیسے ہم شکست کی طرف آ گئے، اللہ نے بتا دیا کہ یہ ایسے ہوا کہ تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں ڈالا۔ ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ نیکسٹ آیت بھی کر لیتے ہیں، وہ اسی کے کنٹینیوشن میں ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ وليعلم المؤمنین، و وما و اور، حرف عطف ہے، کنجنکشن واو یعنی اور، اینڈ، ما جو، یہاں پر جو کا ترجمہ ہوگا، واٹ کا ترجمہ ہوگا، وہ اور، ما جو، اینڈ واٹ اور جو، اصابکم سیم ورڈ ہے، اصابتکم، اصابکم، اصابہ سواد واو با اس کے روٹ لیٹر ہیں، پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے، اصابہ مطلب struck you، struck پاسٹ ٹینس ہے، struck پہنچا۔ دیکھیں یہاں پر پہنچا کا ترجمہ کر رہے ہیں، یہاں پر پہنچی کا ترجمہ کر رہے ہیں، کیوں؟ یہاں پر تا کے اوپر سکون آ رہا ہے فیمیل کی وجہ سے، یہاں پر اصابہ آ رہا ہے صرف، اصابہ اور اصابت، کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا سیم ہی ترجمہ ہوگا، ایک فیمیل کے لیے ہے اصابت اور یہ میل کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، میل ورڈ کے لیے اصابہ، فیمیل ورڈ کے لیے اصابت، روٹ لیٹر سیم ہے، سواد واو با، پہنچنا، کوئی چیز مصیبت کا آنا، کسی آزمائش کا آنا۔ ٹھیک ہے، وہ اور ما جو، اصابہ پہنچا، struck کس کو؟ کم، کم کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن، جڑا ہوا ہے اس لیے متصل ہے، ضمیر متصل، کم تمہیں، struck you جو پہنچا تمہیں، struck you، وہ اور ما جو اصابہ پہنچا کم تم کو، یوما، یوما دن، ڈے، یا واو میم اس کے روٹ لیٹر ہیں، یا واو میم، یوم واو میم، یوم مطلب دن، دا ڈے، یوما جس دن، التقا، التقا لام قاف یا اس کے روٹ لیٹر ہیں، فعل ماضی ہے، التقا مطلب لقی، ملاقات کرنا،
met یعنی آمنے سامنے ہونا، آمنے سامنے ہوئی، مدبھیڑ ہوئی، آمنے سامنے ہوئی، ایک دوسرے کے سامنے پہنچی، ٹھیک ہے؟ کیا ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئی؟ الجمعانی، یہ ورڈز ہم یوم التقى الجمعانی یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ وہ اور ما جو اصابہ پہنچا کم تم کو، یوما جس دن، التقا آمنے سامنے ہوئی، الجمعانی، ال کا ترجمہ د ہوگا انگلش میں، اور اردو میں ہم اس کا ترجمہ نہیں کریں گے، جمعانی۔ ابھی آ گیا تھا مثلینی، آنی اور عینی دو ورڈ ہیں جس سے ہم پتہ کرتے ہیں کہ یہ چیز دو بار ہے۔ جیم میم عین، جمع یعنی جماعت، جماعت، اور آنی آ رہا ہے، آنی مطلب دو جماعت، دو جماعتیں، دو جماعتیں مطلب ٹو ہورس، ٹو ہوسٹ، دو جماعتیں، دو گروپ، ٹو گروپس، ال، د، آنی، ٹو، دو، جمع، گروپس، جماعتیں، دو جماعتیں، ٹھیک ہے؟ تو دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئی، ایک کافروں کی ایک ایمان والوں کی۔ وہ اور ما جو اصابہ پہنچا کم تم کو، یوما جس دن، التقا آمنے سامنے ہوئی، جمعانی دو جماعتیں، دو جماعتیں، ایک ایمان والوں کی، کافروں کی، فبإذن اللہ، ف حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، ف کا ترجمہ ہوتا ہے پھر، تو، سو، دین، پس، یہ سب ترجمے ہوتے ہیں۔ پس، تو، پھر، دین، بِإِذْنِ اللہ، بی حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے، بی سے، ود، بی کا ترجمہ ہوگا سے یا ود یا بائے، بائے کا ترجمہ ہم کر لیتے ہیں، بی سے، کس سے؟ اذن اللہ، حمزہ زال نون، اس کے روٹ لیٹر ہیں حمزہ زال نون۔ اذن مطلب پرمیشن، دیٹ مینس اذن، حکم، حکم سے، کس کے حکم سے؟ اللہ، الف لام ہا، اللہ کے، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے۔ وہ اور ما جو اصابہ پہنچا کم تم کو، یوما جس دن، التقا آمنے سامنے ہوئی، جمعانی، آنی دو، جمع جماعتیں، ف تو، بی سے، اذنی اذن سے، حکم سے، اللہ اللہ کے حکم سے۔ ہم بی حرف جر ہے اسی لیے آگے کے ورڈ کو پہلے پڑھ لیں گے، اللہ کے حکم سے، تو وہ اللہ کے حکم سے تھا۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، و اور، اینڈ حرف کنجنکشن واو یعنی اور، لی، لی یہاں پر پرپز لام ہے، پرپز لام، لام تعلیل، تاکہ، سو دیٹ، ٹھیک ہے، سو دیٹ، لی تاکہ، یا وہ یہ یا عالمی کیا ہے؟ لی ہو گیا لام لام پرپز لام، یا علمہ فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے، یا مطلب وہ مطلب اللہ، عین لام میم علم رکھ لے یعنی جان لے، وہ جان لے، جان لے مطلب اللہ کو تو سب پتہ ہی ہے، اللہ ظاہر کر دے، ظاہر کر دے زیادہ بیٹر ترجمہ ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے؟ اللہ جان لے یعنی اللہ ظاہر کر دے، لی تاکہ، یا وہ جان لے یعنی ظاہر کر دے، کس کو؟ المؤمنین، ال، د، اردو میں اس کا ترجمہ نہیں کریں گے ہم، ال مطلب دا، مومن، میم کا مطلب ہوگا والا، اینا کی وجہ سے ہو جائے گا والے، پلورل ہو جائے گا،
اور حمزہ میم نون اس کے روٹ لیٹر ہیں. امنا ایمان. دا بلیورز. دا بلیورز. اللہ جان لے کس کو؟ that he might make evident. اللہ ظاہر کر دے. make evident. ظاہر کر دے، کیونکہ اللہ کو سب پہلے سے علم ہے. اللہ جان لے نہیں، اللہ ظاہر کر دے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے لیے جان لے کے سے بہتر ہے کہ اللہ ظاہر کر دے ایمان والوں کو. یہ اس لیے ہوا، یہ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیچ میں مصیبت اور شکست کی طرف جنگ کو پھیر دیا، تاکہ اللہ رب العزت ظاہر کر دے کہ واقعی ایمان والے کون ہیں اور منافق کون ہیں. کیونکہ جیسے عبداللہ بن ابی جو تھا وہ 300 لوگوں کو لے کر چلا گیا تھا. ٹھیک ہے، اب یہ جو ہے نا یہاں پر لام الف آ رہا ہے. لا، لا کا مطلب کیا ہوتا ہے آیت کے آخر میں؟ ڈونٹ سٹاپ، یعنی ابھی رکنا نہیں ہے. یہاں پر ترجمہ مکمل نہیں ہوا ہے، ترجمہ آگے کی آیت میں مکمل ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہ ہم خیر کل کریں گے. وَلِيَعْلَمَ ہم یہاں تک کر دیتے ہیں. اور سرسری کرتے ہیں، یہ آیت ہم دوبارہ کریں گے. واو اور لی تاکہ، یہ بھی ہے لام تعلیل ہے، پرپز لام ہے لی تاکہ، سو دیٹ. یا عالمی دوبارہ سے آ رہا ہے. یا وہ عین لام میم اللہ کے لیے آ رہا ہے، اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں جان لے کی بجائے ہم کیا کریں گے؟ جان لے کے بجائے ہم ترجمہ کریں گے ظاہر کر دے، تاکہ اللہ ظاہر کر دے. کس کو؟ الذین، دوز ہو، وہ جو، نافقو، واو فلورل کے لیے وہ سب، نفقہ منافق ہیں، وہ سب جو منافق ہیں. یعنی ہپوکریٹ. یہاں پر اللہ کو ظاہر کرنا تھا ایمان والوں کو اور منافقوں کو، کہ کون منافق ہے اور کون ایمان والے ہیں، تاکہ اگلی بار جب جنگ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو پتا ہو کہ یہ لوگ منافق ہیں، تو ان کو جنگ میں شامل پہلے سے ہی نہیں کرنا ہے اور ان کی بات پر کوئی یقین بھی نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اینڈ مومنٹ پہ اگر کوئی دھوکہ دے دے گا جنگ میں تو کیا ہوگا؟ دوسرے ایمان والوں کے بھی کچھ، جو جن کا ایمان اگر کمزور ہے یا کچھ، یہ نیچرل ٹینڈنسی ہے نا انسان کی، کہ جب لوگ چھوڑ کے جانے لگتے ہیں تو وہ خود بھی پھر تھوڑا سا ڈگمگا جاتا ہے اس کے قدم. جیسے کہ دو قبیلے بنو حارثہ اور بنی سلمہ کے ساتھ ہوا تھا، کہ جب 300 لوگ چھوڑ کر چلے گئے تو ان کی بھی تھوڑی سی ہمت کم ہو گئی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کی، اللہ کے رسول نے ان کی ہمت بنائی، تو پھر وہ جنگ میں شامل ہوئے. تو 1000 میں سے جب 300 چلے جائیں گے تو باقی ایمان والوں پر بھی اس چیز کا اثر پڑتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ شکست بیچ میں درمیان میں، اور جو معاملہ تھا مشورے والا معاملہ تھا، کہ لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہے جنگ باہر جا کر کریں گے مدینے سے، اور عبداللہ بن ابی منافق کہہ رہا تھا ہم مدینے کے اندر رہ کر کریں گے. پھر اس نے کیا کہا کہ جب ہماری بات ہی نہیں مانی جا رہی تو ہم کیوں تمہارا ساتھ دے جنگ میں. تو اس طریقے سے وہ بہانے بنا کے 300 لوگوں کو لے کر چلا گیا. تو اس سے کیا ہوا کہ جنگ میں جو دوسرے لوگ شامل تھے ان کے اوپر اثر پڑا. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ یہ جو مصیبت درمیان میں آئی یا آزمائش جو درمیان میں آئی، وہ اس لیے تھی تاکہ اللہ ظاہر کر دے ایمان والوں کو اور منافقوں کو، تاکہ آئندہ اگر جنگ میں شامل کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے الرٹ رہیں، ان کو پہلے ہی پتا ہو کہ یہ لوگ ہمارا ساتھ نہیں دینے والے. ٹھیک ہے، چلیں ہم انشاءاللہ تینوں آیتوں کو ریپیٹ کر لیتے ہیں. ایک مرتبہ پہلے یہ آیت ریپیٹ ہو جائے. وہ اور ماں جو اصوابہ پہنچی کم تم کو، یوم جس دن التقا ملاقات ہوئی، یعنی کہ آمنے سامنے ہوئی، جم آنی دو جماعتیں، دو گروپس، تو بی سے اذن حکم اللہ، اللہ کے حکم سے تھا، یعنی اللہ کے اذن سے تھا. جو بھی تھا، جو بھی کچھ ہو رہا تھا وہ سب دیکھیں مصیبت اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی تھی، لیکن اللہ کی اذن، اللہ کی رضا، اللہ رب ناٹ رضا
اللہ کی جب تک حکم کسی چیز میں شامل نہیں ہوگا تو وہ کام نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. وہ ایک واقعہ ہے نا کہ ایک شخص تھا کہ وہ جو تھا وہ کہتا تھا سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، سب اللہ کی حکم سے ہوتا ہے، ناٹ رضا. رضا ہر چیز میں شامل نہیں ہوتی ہے اللہ کی. کچھ بندے جو غلط کام کرتے ہیں اس میں اللہ کی رضا نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ کا حکم ہوتا ہے. تو حکم اور رضا میں فرق ہے. تو اللہ کے حکم سے وہ ایک اللہ کے کوئی ولی تھے، وہ چلتے جا رہے تھے، کہتے جا رہے تھے اللہ سب کچھ اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، سب کچھ اللہ کی رضا سے ہوتا ہے. سوری، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، یوں کہتے ہوئے جا رہے تھے. اب وہ اپنے جذب میں تھے، مجذوب تھے، وہ بولتے ہوئے جا رہے تھے. تو ایک آدمی نے اٹھایا اور زور سے پتھر ان کے سر پہ مار دیا اور ان کے سر سے خون بہنا شروع ہو گیا. تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو یہ پتھر بھی اللہ کے حکم سے لگائے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ واقعی یہ حکم تو اللہ ہی کا تھا، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بیچ میں کس نے اپنا منہ کالا کر لیا، یعنی کون اس کا ذریعہ بن گیا مجھے تکلیف پہنچانے کا، اور اپنے لیے گناہ کما لیا اس نے. یعنی حکم تو اللہ کا ہوگا ہی، جو ہمارے ساتھ ہونا ہے اس میں اللہ کا حکم تو شامل ہوگا، چاہے وہ شکست ہو چاہے وہ کامیابی ہو. لیکن اللہ رب العزت کی رضا کس میں ہوتی ہے وہ الگ چیز ہے. یعنی اللہ کی جب فرما برداری ہوتی ہے اس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، لیکن حکم ہر چیز میں شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک چور بھی چوری کر رہا ہے تو وہ اللہ کا حکم ہی ہے جس کی وجہ سے وہ کام کر، لیکن اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ نے کہا وہ اور ما جو اصابہ پہنچا تم کو یوما جس دن التقا آمنے سامنے ہوئی جمعانی آنی دو جماعتیں فتو بی سے اذن حکم سے اللہ کے حکم سے تھا. یعنی جو تم کو مصیبت پہنچی وہ اللہ کے حکم سے تھی، لیکن کمائی بھی تمہاری اپنے ہاتھوں کی تھی. ٹھیک ہے. وہ اور لی تاکہ یا وہ علم رکھ لے یعنی جان لے، یا ہم کہیں گے ظاہر کر دے المومنین ایمان والوں کو، اور نیکسٹ آیت میں اور منافقوں کو، کہ ایمان والے کون ہیں اور منافق کون ہیں ان کو ظاہر کرنا تھا، اس لیے اللہ نے یہ مصیبت دی تھی. ٹھیک ہے. چلے ہم تینوں آیتیں ریپیٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد لا البتہ قد تحقیق منا احسان کیا اللہ نے اللہ پر المؤمنین ایمان والوں پر، اس جب بعثا اس نے بھیجا فی میں ہم ان میں ایمان والوں میں، ہم مطلب ان ایمان والوں میں، رسولن ایک رسول، من سے انفس نفسوں میں سے، ہم ان کی نفسوں میں سے، ان کی جانوں میں سے، انہی میں سے، یا وہ تلو تلاوت کرتے ہیں اللہ پر ہم ان پر آیات ہی اس کی آیتوں کی، و اور یا وہ ذکی تزکیہ کرتے ہیں ہم ان کا، و اور یا وہ علم سکھاتے ہیں ہم ان کو، الکتابہ کتاب، و اور الحکمتہ حکمت، و اور ان اگرچہ اور اگر واو سب کانا تھے من سے قبل اس سے پہلے یعنی ان رسول کے آنے سے پہلے، لا البتہ یقیناً بے شک فی میں ضلال گمراہی مبین کھلی گمراہی میں، البتہ تحقیق احسان کیا بے شک احسان کیا اللہ نے ایمان والوں پر جب اس نے بھیجا ان میں ایک رسول، انہی کی نفسوں میں سے، انہی میں سے، وہ تلاوت کرتے ہیں ان پر اس کی آیتوں کی، اور وہ پاک کرتے ہیں تزکیہ کرتے ہیں ان کا، اور وہ سکھاتے ہیں ان کو کتاب اور حکمت، اور اگرچہ اور بے شک وہ سب تھے اس سے پہلے البتہ کھلی گمراہی میں. نیکسٹ آیا نمبر 165. اولما اور کیا کیا وہ اور لما جب کیا اور جب اصابت پہنچی تم کو مصیبت قد تحقیق اسب پہنچائی تم نے مثلئی دو مثال دو گنا دو مثال دو گنا دگنی، ہاں اس کی دگنی یعنی اس مصیبت کی دگنی. قل تم نے کہا، قل مطلب کہا تم نے کہا، انا کہاں سے، حاضا یہ، قل آپ کہہ دیجئے، ہوا وہ، من سے اندی پاس سے، انفس نفسوں کم تمہاری نفسوں کے پاس سے، یعنی تمہاری اپنی جانوں کی طرف سے ہے، جو مصیبت ہے وہ تمہاری اپنی کمائی ہوئی ہے. انا بے شک اللہ پر کلی ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے. کیا اور جب پہنچی تمہیں مصیبت، یقیناً پہنچائی تم نے اس کی دگنی مصیبت. تم نے کہا کہاں سے ہے یہ،
آپ کہہ دیجئے وہ تمہاری نفسوں کے پاس سے ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 166، وہ اور ما جو اصابہ پہنچا تم کو، یوما جس دن التقا آمنے سامنے ہوئی، ملاقات ہوئی، آمنے سامنے ہوئی، جماعت آنی دو جماعتوں کی، تو بی سے اذن حکم اللہ، اللہ کے حکم سے تھا، اللہ کے اذن سے تھا، وہ اور لی تاکہ یا وہ علم رکھ لے، جان لے، ظاہر کر دے، المؤمنین ایمان والوں کو اور منافقوں کو۔ نیکسٹ آیت میں، اور جو پہنچی تمہیں جس دن اور جو پہنچا تمہیں جس دن، کیا پہنچی، کیا پہنچا؟ آزمائش پہنچی ہے، مصیبت پہنچی، اور جو پہنچا تمہیں جس دن آمنے سامنے ہوئی دو جماعتیں، تو وہ کیا تھا؟ اللہ کے حکم سے تھا، اور تاکہ وہ ظاہر کر دے ایمان والوں کو۔ تو یہاں پر ہماری 3 آیتیں مکمل ہوئیں۔ انشاءاللہ کل آیت جو ہوگی وہ کنٹینیوشن میں ہوگی، ہم انشاءاللہ اس کو آگے کل کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہاں پر اصابہ آ رہا ہے، ایک ورڈ آ رہا ہے اصابہ، اور ایک ورڈ آ رہا ہے اصب۔ جی، اصابہ اور اصب، یہ آ رہا ہے، اور ایک یہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی آ رہا ہے۔ تو اصابہ جی، الف کے ساتھ آئے گا، مطلب کہ اولما اصبتم، اصابتکم، کیا نہیں، ہم نے ترجمہ کیا کیا کہ کیا اور جب اصب پہنچی تم کو، تو یہاں پر اصابہ کا مطلب کیا ہوگا؟ پہنچنا، جی، اور اصب ڈائریکٹ آ جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا پہنچانا۔ اچھا، ہم کلیئر لکھتے ہیں، الف کے ساتھ ہوگا یہاں پر، الف کے ساتھ ہوگا اصابہ، تو اس کا ترجمہ ہوگا پہنچنا۔ دیکھیں ہم نے کچھ عجیب سا لکھ دیا ہے، ہم واپس سے لکھتے ہیں، پہنچنا، خود مطلب کسی چیز کا اسٹرائک ہونا، پہنچنا، جی، ٹھیک ہے۔ اصب مطلب؟ اور ڈائریکٹ اصب آ جائے گا نا، وداؤٹ الف، اصب، جی، تو اس کا جی، مطلب ہوگا پہنچانا۔ پہنچنا اور پہنچانا۔ پہنچانا یعنی ایک جو ہے ہم کو خود اسٹرائک کر رہی ہے کوئی چیز، اور ہم ایک دوسرے کے اوپر اسٹرائک کر رہے ہیں، تو ایک میں ہمارے اوپر کچھ کام ہو رہا ہے، اور ایک ہم دوسرے کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو یہ دوسرے کے اوپر کام کرنا کیا ہے؟ اصب، کہ تم نے پہنچا دیا، اور اصابہ مطلب تم کو پہنچ گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا میم، یہاں پر میرے کو تھوڑا کنفیوژن ہے، یہاں پر بول رہے اصابت تم مطلب تم پہنچی تم پر مصیبت، خد یقیناً اصب تم تم پہنچائی، نے پہنچائی، تم نے پہنچائی، ٹھیک ہے، یہاں پر کیا پہنچائی؟ تم نے پہنچائی مطلب وہ مصیبت، لوگ، ہاں لکھا ہوا ہے نا آگے، جی جی آگے جی، آیا نا مطلب مثلئی ہا، خود کو اس کے پہنچا دگنی لیے، پہنچائی، خود کو اس کے پہنچا دگنی لیے۔ مصیبت پہنچائی، اچھا، اچھا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو ہا آ رہا ہے نا، یہ جو آ رہا ہے ہا، یہ یہاں پر یہ مصیبت کے لیے آ رہا ہے، جی یہ یہاں جی، پر ضمیر آ گئی۔ ہم نے دیکھا ہے نا کہ کوئی بھی ورڈ ہم بار بار ریپیٹ نہیں کرتے ہیں، نہیں اس کے نہیں، لیے اس وہ کا ضمیر کلیئر ہے، لے آتے ہیں۔ وہ کلیئر ہے میم، وہ کلیئر ہے، میں کیا بول رہی ہوں، پہنچی تم پر مصیبت، پہنچائی تم نے، پہنچائی تم نے دگنی مصیبت، مطلب تم پر ہوں، مصیبت پہنچی ہے نا، فرسٹ لائن کا تو مطلب، پھر بالکل، یہاں تم پر لوگ پہنچائے مصیبت خود کو، خود کو نہیں، ان کو، ہاں، ان کو، ان کو اچھا، پہنچائی، تم نے پہنچائی تو کسی اپنے آپ کو نہیں پہنچاؤ گے نا، تم دوسروں کو پہنچاؤ گے۔ یعنی یہاں پر بدر کا واقعہ ہے، یہاں پر احد کا واقعہ ہے، ہاں پہلی ہاں، لائن میں احد کے بارے میں بات ہے، اور دوسری جی لائن جی میں جی، بدر کے بارے میں بات ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور ٹھیک یہ ٹھیک احد ہے، ہے کہ
جب تمہیں احد کے میدان میں مصیبت پہنچی کہ تمہارے 70 صحابہ شہید ہو گئے، تو اس سے دگنی تو تم نے پہنچا دی تھی بدر میں. اور اچھا بدر اچھا. میں کیا ہوا تھا، ان کے 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی بنے، تو ڈبل ہو گیا نا معاملہ. ایک تو قیدی بھی اچھا بنائے گا اور اوپر سے ان کے قتل بھی ہوئے، اور وہ بھی عام اوکے. لوگ قتل نہیں ہوئے تھے، بڑے بڑے مکہ کے سردار قتل ہوئے تھے اس میں. تو یہ کیا تھی، اس سے ڈبل ان کو پہنچ چکی تھی. دگنی کا مطلب ڈبل فولڈ پہنچا دی، یعنی کہ جی. تم سے زیادہ ان کو پہنچ چکی ہے مصیبت آلریڈی. اچھا. ٹھیک ہاں ہے، تو سمجھ یہاں گئے. پر اللہ نے یہاں پر یہ بات کی ہے کہ اس سے دگنی یعنی اس مصیبت سے دگنی تم پہنچا چکے ہو. جی ٹھیک ہے، اب جی کلیئر ہے. جی جی بالکل کلیئر ہے. بارک اللہ جزاک فیک. اللہ خیرن کثیرہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا.